بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ، جب اذان ہوتی ہے ادبر الشیطان وله ضرار، اذان کی آواز سن کر شیطان کی مارے خوف کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ شہر چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ فرمایا مدینے سے تقریباً 80 کلومیٹر دور الروحہ شہر ہے، یہ وہاں جا کر پناہ لیتا ہے۔ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے اذان کی وجہ سے۔ اسی لیے جن گھروں میں جادو جنات وغیرہ کا معاملہ ہو تو معالج کہتے ہیں کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ اذانیں دو، اور اگر بچہ چھوٹا زیادہ تنگ کرے تو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان دو۔ شیطان آواز سن کے اذان کی تو بھاگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اذان مسجدوں میں کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ واپس آ جاتا ہے مسجدوں میں نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے۔ اقامت شروع ہوتی ہے تو پھر دوڑ جاتا ہے۔ اب اقامت ختم ہوئی، نماز شروع ہو گئی تو پھر فوراً یہ آ جاتا ہے، نمازی کو ایسی ایسی بھولی ہوئی چیزیں یاد کرواتا ہے اور ایسی ایسی پلاننگ نمازی کے دماغ میں چلاتا ہے۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ شیطان کے وسوسے ڈالنے پر وسوسے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی نماز کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ رکعتیں پوری ہوئی ہیں، ہو گئی، کم ہیں یا زیادہ پڑھ لی ہیں، درمیانی تشہد پہ بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا، سجدے 2 کیے یا 1 کیے، اور ایک دم جب ہوش میں واپس آتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز میں کہاں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کے لیے اسپیشل شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ خنزب، اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ نمازی کی نماز میں خلل ڈالے، نماز خراب کرے۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ جب آپ کو یہ نماز میں ڈسٹرب کرے، اور یہ صحابہ اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے میں بھی ایسے تھے جن کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان ایسے ایسے وسوسے اور برے خیالات دل میں ڈالتا ہے کہ نماز ہی خراب کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی وہ خنزب شیطان آئے نماز خراب کرنے کی کوشش کرے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دائیں بائیں طرف صرف منہ کو بالکل تھوڑا سا پھیر کر تھتکار دیا کرو۔ یعنی آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں، آپ رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، آپ قرات کر رہے ہوں، تشہد میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے شیطان جو ہے وہ بھٹکا رہا ہے، میری جو وسوسے لا رہا ہے، میری نماز خراب ہو رہی ہے، تو فوراً آپ تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف منہ کو پھیریں ہلکا سا، اور پھر آپ 3 دفعہ وہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد، یا آپ اعوذ باللہ من خنزب بھی پڑھ سکتے ہیں، ہلکا سا لعاب جو ہے نا وہ بائیں طرف پھینکنا چاہیے۔ تو یہ خنزب شیطان ذلیل و خوار ہو کر دفع ہو جائے گا۔ اور یہ میرا اپنا بھی ہے کہ الحمدللہ جب بھی مجھے کوئی اس طرح مسئلہ ہو تو میں پڑھتی ہوں تو میرا مکمل نماز کی طرف دھیان ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے یہی عمل کیا اور پھر ساری زندگی نماز میں وہ میرے پاس بھٹکا بھی نہیں شیطان جو ہے، سبحان اللہ۔ اور نماز کے علاوہ بھی یہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے بیٹھے ایسے خطرناک قسم کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں کسی کے سامنے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، یہ کیا میرے دل میں خیالات آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی ایسے خیالات تیرے دل میں آتے ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے خطرناک قسم کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے پکا اور خالص ایمان، صحیح پیور چیز یہاں موجود ہے تو شیطان آتا ہے، اور اگر دل میں کچھ ہو ہی نہ تو شیطان نے کیا لینے آنا ہے؟ تمہارے دل میں یہ خالص ایمان کی موجودگی کی دلیل ہے۔ شیطان وسوسے ڈالنے آتا ہے، لہٰذا ان وسوسوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا بلکہ ان کو دور کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جب بھی شیطانی خیالات وسوسے آئیں
लगाएं तो फिर आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। और नमाज में आप खुश व खुजू से इस तरह पढ़ सकते हैं कि नमाज पढ़ते हुए आपका ध्यान तर्जुमे की तरफ होना चाहिए और ये ख्याल करें कि मैं किस हस्ती के सामने खड़ा हूँ, क्योंकि नमाज में बंदा अल्लाह से मुलाकात कर रहा होता है। अगर मैं और आप आपस में एक दूसरे को देखकर सामने बैठे हुए फेस टू फेस बातें कर रहे हूँ, लेकिन हम दोनों में से अगर कोई भी दूसरी तरफ मुंह कर लेता है या मतवज्जो सही नहीं होता तो मेरा और आपका दिल नहीं करेगा, हम पसंद नहीं करेंगे कि हम इससे बात करें जिसकी तवज्जो ही मेरी तरफ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत बंदे की तरफ मतवज्जो होती है जब तक बंदा नमाज पढ़ रहा होता है। वो जब तक वो पूरे खुश व खुजू से नमाज पढ़ता रहता है और जब वो ख्यालात की वादी में मगन हो जाता है, इधर उधर उसकी तवज्जो भटक जाती है तो अल्लाह की रहमत भी फिर रूठ जाती है, अल्लाह माफ़ करे। तो देखें टाइम तो हम लगा रहे हैं और अगर उसी टाइम को हम पूरे खुश व खुजू से लगाएं तो फिर मुकम्मल अल्लाह की रहमत जो है हमारे ऊपर रहेगी इंशाल्लाह। और फिर वो अगर वो रूठ जाए रहमत तो वो वहाँ से चली जाएगी। अल्लाह में हदायत दे, अल्लाह माफ़ करे। तो इसलिए एक तो पूरी नमाज जो है वो तर्जुमे की तरफ ध्यान रखते हुए वो पढ़नी चाहिए, तर्जुमे की तरफ ध्यान होना चाहिए। अगर आपको तर्जुमा नहीं आता तो अभी से थोड़ा थोड़ा करके याद करना शुरू कर दें, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और दूसरा पॉइंट कि बंदे को ये पता होना चाहिए कि मैं किस अजीम हस्ती के सामने खड़ा हूँ। और अगर फिर भी वसवसे आ जाएं तो बाईं तरफ हल्का सा मुंह फेर कर तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें या अऊज़ु बिल्लाहि मिन खिन्सब पढ़ लें और फिर 3 दफ़ा हल्का सा करें और लुआब निकालें तो इंशाअल्लाह ताला ये वसवसे आने ख़त्म हो जाएंगे और नमाज आपकी बेहतरीन हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। क्योंकि नमाज जो है अस्सलातु मिअराजुद्दीन, नमाज जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से मुलाकात है और इससे कोई अजीम हस्ती दुनिया में नहीं। तो लिहाजा अल्लाह की तरफ फुल मुतवज्जो होकर नमाज़ पढ़े। अल्लाह ताला हमें नमाज़ें सही तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।